باقی آپ لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں. شیطان کیا کہتا ہے؟ اب میں چلو ندیم سے پوچھتا ہوں، امجد سے پوچھتا ہوں، حافظ فرید سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ اس کا کیا مطلب. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ شیطان تمہارے دائیں سے تمہیں وار کرنے کی کوشش کرے گا، بائیں سے کرے گا، آگے سے کرے گا، پیچھے سے کرے گا، اوپر سے کرے گا. پڑھا ہے نا یہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب نہیں بچ سکتا. نہیں یہ مطلب نہیں ہے. یہ تو آپ نے جو ہے ایک بات کہہ دی کہ بھئی کہیں سے نہیں بچ سکتا. یہ پریکٹیکلی بتاؤ، آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے، ہاں دائیں بائیں سے حملہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے نا بھائی. بالکل سر کہا. یہ تو کیا بول رہے ہیں مطلب جہد نہیں بچی. ہم کو بھی فیض تو دے دو یار. فرما رہے ہیں کہ تو صرف ندیم کو فیض دے. فرما رہے ہیں لوگ چاروں طرف سے وسوسے ڈالتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے اوپر نیچے کوئی جگہ چھوڑی نہیں اس نے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اتنا بے بس ہے کہیں سے بھی. چاروں طرف سے وسوسے کیسے ڈالے گا؟ وہ کوئی ڈنڈا تھوڑی ہے. نہیں، آگے پیچھے جتنے بھی ہمارے قریبی رشتے ہوں گے یا جو بھی ہمارے تعلق والے ہوں گے، دائیں سے ڈالے گا، کوئی ایک بھی نہیں ہوگا. دائیں سے ڈالے گا، جی دائیں سے حملہ کرے گا، رائٹ سے. اچھا. رائٹ سے حملہ کرنے کا مراد ہے کہ تیرے جو راست دوست ہوں گے مومنین، ان کے ذریعے بھی حملہ کرے گا، شیطانیت ہوگی. بائیں جو دنیا دار لوگ ہوں گے جن کا تو سوچے گا یہ تو دین سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ مجھے گمراہ کیسے کریں گے، ان سے بھی ہوگا. تیرے اوپر فرشتوں کی صورت بنا کر جنات سے بھی کرے گا، شیطانی مخلوقیں بھی آئیں گی. تیرے پیچھے جن پر تو بھروسہ کرتا ہے، تیری سلب، پیچھے سے کا مطلب ہے سلب یعنی اولاد. یہ تمام رشتوں کو اس نے بیان کیا ہے. اب آپ تو پڑھ کے گزر گئے، دائیں سے بھی حملہ کرے گا، بائیں سے بھی. اب آپ غور ہی نہیں کر رہے. جیسے کہ آپ کو تو لگا مجھے کیا پرواہ، پتہ نہیں کسی اور کے لیے کہہ رہا ہوگا اللہ یہ کہ اس کے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حملہ کرے گا. آپ کو پتہ چل گیا پیر بھائی بھی جو ہے ایمان لے کے بیٹھ جائے گا میرا، اور جو دنیا دار میرے دوست رشتہ دار ہیں وہاں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے. پیچھے سے شمامہ، پیچھے سے حملہ کرنا، پیچھے سے مراد سلب ہے یعنی اولاد سے بھی رکوائے گا. آگے سے جو تیرے یعنی مددگار ہیں دین میں، ان کے ذریعے بھی حملہ آور ہو سکتا ہے. صرف ایک بچ گیا اور وہ ہے مرشد. صرف وہیں پر تیری پناہ ہے، صرف وہیں پر تیری رست گاہ ہے، وہیں تیری کمین گاہ ہے. باقی کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے. یہی ہے مطلب وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سب سے رشتے ناطے توڑ کے صرف اسی کا ہوتا. ہاں کسی کے فہم و ادراک کا رسائی ہو ہی نہیں سکتی اس مقام تک جو آج آپ نے فرمایا، نہ کسی ولی کی بات. لیکن پریکٹیکلی ندیم سوچو نا کہ مطلب کیا ہو سکتا ہے اس کا. حقیقت ہے خدا کی کہ بھائی میں جو ہے دائیں سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کروں گا. وہ دیکھو کیا کہتا ہے کہ قال فبما اغوتینی لا اغدئن لہم صراطک مستقیم، کہ وہ جو صراط مستقیم کا جو راستہ ہے نا وہاں چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤں گا، پالتی پالتی مار کے وہاں بیٹھ جاؤں گا.
وہ کون سا مقام ہے؟ دل. صراط مستقیم یہیں سے ہے نا, یہاں آگے بیٹھ جائے گا اور پھر دائیں بائیں آگے پیچھے. اب آپ تو یہی سمجھیں کہ بھائی دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ ہوگا. اب فائدہ کیا ہوا اس سے سننے کا؟ جب دائیں سے ہوتا ہے پتہ چلتا ہے آپ کو دائیں سے حملہ کر رہا ہے شیطان, تو اس کا مطلب تو سمجھو دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے مراد کیا ہے. فرمائے نا سیدھی. ہاں ابھی جب آپ نے بیان فرمایا سارے مناظر جو نبیوں کے ساتھ سازشیں ہوئی, ولیوں کے ساتھ ہوئی, سب یہی تو دائیں بائیں اوپر نیچے کے ہاں نا, پریکٹیکل. وہ سیدھی سیدھی بات تھوڑی بولتا ہے, وہ اشاروں کنایوں میں بات کرتا ہے. قرآن مجید میں اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مثالوں میں بات کرنے کی عادت ہے, اور سنو بائبل میں بھی یہی کہا ہے کہ اس کو جو ہے نا پرووربس میں بات کرنے کی عادت ہے, پہیلیاں ریڈلز. سیدھی سیدھی بات تھوڑی کرتا, سیدھی سیدھی بات کرے تو پھر لفڑا کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات کرے تو پھر نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسٹریٹ لائن کھینچ دے والا سب اسی پہ چلو. وہ سیدھی سیدھی کہاں بولتا ہے؟ نہ عورت سیدھا بولتی ہے نہ اللہ سیدھا بولتا ہے, دونوں ٹیڑھے ٹیڑھے چلتے ہیں. ہاں بھائی اگر سیدھا سیدھا بولیں گے تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا, 73 فرقہ کیوں بنیں گے پھر؟ ہاں چاہتا وہ یہ ہے کہ تم سیدھے رستے پہ چلو, بات سیدھی نہیں کرتا. بات سیدھی نہیں کرے گا. یہ کہہ دے گا اچھا کہ اگر میں گمراہ کروں گا تو مرشد نہیں دوں گا, اور یہ نہیں کہے گا کہ اگر ہدایت دوں گا تو مرشد دوں گا. یہ نہیں کہا. اب جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں لوگوں کو کہ بھائی وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, تو لوگ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر ہدایت دے گا تو مرشد دے گا, یہ کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر گمراہ کرے گا تو مرشد نہیں دے گا, تو مطلب یہ ہوا کہ ہدایت دے گا تو مرشد دے گا. یہی مطلب ہوا نا اس کا. لیکن یہ بات اس نے نہیں گول کر دی. کیا کہا سب سے پہلے؟ کیا کہا ہے کہ ہدایت پر وہ ہوگا جس کو میں ہدایت دوں گا, اور جس کو گمراہ کروں گا اس کو مرشد نہیں ملے گا. جب ہدایت کی بات کی ہے تو وہاں پر مرشد کی چھٹی, وہاں پر اپنا نام لے دیا کہ میں دوں گا ہدایت, اور اگر گمراہ کروں گا تو مرشد نہیں دوں گا. پڑھو نا میں دیکھو کیا لکھا ہوا, من یہدی اللہ, کہ اللہ جس کو ہدایت دے, فہو المہتد, فہو المہتد, کہ جس کو اللہ ہدایت دے گا وہ ہدایت پر ہے. اب یہاں ہدایت کی جب بات آئی ہے تو اب یہاں ذکر نہیں کیا کہ میں مرشد دوں گا تو ہدایت ملے گی. اچھا اب جب گمراہی کی بات آئی ہے تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ شیطان سے گمراہ کراؤں گا, یہ نہیں کہا, کہا مرشد نہیں دوں گا اس کو. تو اب بات کو گھمایا ہے نا, کیونکہ اگر وہ یہ فرما دیں کہ بھئی جس کو ہدایت دوں گا اس کو مرشد دے دوں گا, تو پھر اب وہابی اور دیوبندی فرقے کی گنجائش نہیں رہتی. پھر وہابیوں کو دیوبندیوں کو جو ہے نا موقع نہیں ملے گا وہابی دیوبندی بننے کا, اہل حدیث بننے کا. نہ پھر کسی شیعہ کو موقع ملے گا کہ وہ یہ کہے جی ہمیں تو مرشد کی ضرورت ہی نہیں ہے. لہٰذا اس نے یہ چیز نکال لی, دیکھا کہ ان میں سے یہ سارے چوتیا بیٹھے ہیں, ان میں کوئی عقل مند بھی ہے. ہاں بھائی کوئی عقل مند بھی ہے کہ نہیں؟ عقل مند ہوگا تو وہ سوچے گا کہ ایک منٹ, وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, کہ جس کو گمراہ کروں گا وہ ہرگز مرشد کامل نہیں ملے گا. مطلب یہ کہ اگر مجھے مل گیا مرشد کامل تو میں گمراہ نہیں ہوں گا. اچھا اب اللہ نے ذکر کیوں نہیں کیا اس کا؟ اس لیے نہیں کیا کہ مرشد کے ذریعے اللہ ہی مجھے ہدایت دے گا. مرشد کے ذریعے یہ چھوٹا سا پارٹ جو ہے ٹرانزٹ میں ہے, جیسے ہوتا ہے نا بہت سے ایئر لائن ہوتی ہیں, جیسے ویز ایئر جائیں تو ترکی میں جاتی ہے, استنبول کے ایک ایئرپورٹ پہ اتارتی ہے غیر معروف, پھر کہتی ہے کہ اگلی فلائٹ دبئی کی آپ نے دوسرے ایئرپورٹ سے لینی ہے اور وہ خود بس میں بیٹھ کے جانا ہے, خود ٹکٹ خریدنا. یہی ہے یہاں پر چیز
کہ یہ بات آپ نے خود سمجھنی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت جو ملے گی وہ دوسرے ایئرپورٹ سے ملے گی، یعنی مرشد کے ذریعے، کیونکہ جس کو مرشد نہیں دیا تھا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو اگر مرشد نہیں ہوگا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ بھئی جس کو مرشد نہیں دیا تھا اللہ اس کو بھی تو ہدایت دے سکتا تھا نا، کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اللہ جو ہدایت دیتا ہے وہ مرشد کے ذریعے دیتا ہے۔ یہ ہے بات۔